السلام علیکم، میں ہوں حیدر سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی کا پاکستان۔ آج کے دن جس طرح خبر آئی کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی کو قصوروار قرار دے دیا گیا، اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کیس آگے ٹرائل کی طرف جائے گا، جس میں یہ عمران خان صاحب کو من پسند سزا بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح ان کی نیت لگ رہی ہے کہ کم از کم خان صاحب کو 5 سال سے 7 سال یا ہو سکتا ہے 14 سال تک سزا دی جائے، لیکن کچھ خبر کے مطابق یہ اب خان صاحب سے جان چھڑانے کی طرف جا رہے ہیں۔ انہوں نے عوام کا ریئیکشن دیکھ لیا، خان صاحب کو پہلے جس طرح گندے جیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد اٹیالہ میں سی کلاس میں رکھا گیا، یہ عوام کا ریئیکشن دیکھ چکے ہیں۔ لیکن اب ایسے لگ رہا ہے یہ خان صاحب سے جان چھڑانے کے لیے خان صاحب کو بھٹو والی سزا بھی دے سکتے ہیں۔ سائفر اب پتہ چل رہا ہے کہ ایک حقیقت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے سائفر چوری کیا ہے، جب کچھ لوگ خان صاحب کے حوالے سے بولتے تھے کہ مارچ کے جلسے میں ایک سیاسی سٹنٹ کیا گیا اور ایسے لہرا کر بولا گا سائفر کا ذکر کیا کہ کچھ سازش ہوئی ہے۔ آج ان لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اگر آپ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر آپ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا اور کوئی سازش نہیں، اور ایک ہمارے سابق چیف صاحب جاتے جاتے بولتے ہیں کہ اگر سازش ہوتی تو ہم کچھ کرتے نا، ہم اپنے ملک میں مداخلت برداشت کر لیتے، لیکن جب NSC کی میٹنگ اٹھائی جائے جس میں سائفر کے پوائنٹس رکھے گئے، تو اس کے جو منٹس آئے NSC میٹنگ کے، اس میں باقاعدہ بولا گیا کہ ملک میں مداخلت ہوئی ہے، اور آج کے جس طرح قصوروار قرار دے دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ سائفر تھا، سازش ہوئی تھی، ڈونلڈ لو کے ساتھ مل کر پاکستان میں سازش کی گئی ہے۔ یہ سائفر حقیقت ہے۔ لیکن ایک بات میں یہ سمجھ نہیں آ رہی، اسد عمر جنہوں نے سائفر پہ بریفنگ دی سارے میڈیا کو، آج وہ ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کیا اسد عمر وعدہ معاف خواہ بن گیا خان صاحب کے خلاف؟ اور شاہ محمود قریشی، عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو قصوروار قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاہ صاحب ابھی تک ٹوٹے نہیں ہیں۔ تو اسد عمر ڈاؤٹ میں ہیں، اور جس طرح کے باقی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، نقل اتار کے عمران خان صاحب کے بولا گیا تھا کہ ایک سیاسی سٹنٹ کیا گیا اور کوئی سائفر نہیں تھا، اور سلیم صافی اور باقی لفافے ایسے فخر سے بولتے رہے بھائی ہم نے سائفر دیکھا ہے، سائفر ہے نہیں، کبھی کہتے سائفر نہیں ہے، کبھی کہتے سائفر ہم نے دیکھا ہے، اس میں کوئی سازش نہیں ہے۔ پہلے تو یہ چیخے مار کے کافی لوگ بولا کرتے تھے کہ سائفر کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان صاحب نے ایک ڈرامہ کیا تھا۔ اگر وہ بات مان لی جائے کہ عمران خان نے جھوٹ بولا تھا، خان صاحب نے ایک پولیٹیکل سٹنٹ کیا تھا، تو خان صاحب جیل میں کیوں ہے؟ کیوں خان صاحب کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے؟ تو خان صاحب کبھی بھی کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر 9 مئی ہو تو شاہانہ ہو، خان صاحب نے کہا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، اوپن عدالت میں جائیں، پوری میڈیا کو لائیں، میں اپنا موقف سب کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ خان صاحب کیوں ایسے بول رہے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب سچا ہے خان صاحب۔ پاکستان میں ایک حکومت کو گرانے کے لیے بیرونی ملک سے سازش ہوئی، اس ملک میں میر جعفر اور میر صادق ملے اور ایک چلتی اچھی حکومت کو گھر بھیجا گیا، تو ان کو بھی عدالت کو چاہیے کہ ان کو بلائے، جس میں باجوہ صاحب بھی ہیں اور بھی کافی لوگ ہیں، ان کو بلا کر شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنی عوام سے، میں عام پاکستانیوں کی آواز بن کے آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ایک خان کا سپورٹر یا ایک عام شہری سمجھ لیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ جو آخری حد ہے، آخری حد تک یہ چلے جاتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اگر یہ سزا لکھی جاتی ہے 5 سال، 7 سال، 14 سال،
یا اللہ معاف کرے بھٹو والی سزا، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ اسی طرح ٹویٹ پہ بولتے رہیں گے پروٹیسٹ اور نو پروٹیسٹ؟ میں آپ پی ٹی آئی آفیشیل سے بھی مخاطب ہوں، جیسے رات کو ایک اسپیس چل رہی تھی کہ آپ کہتے ہیں پروٹیسٹ اور نو پروٹیسٹ، کیا خان صاحب یہ چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے کل شیر افضل سے پیغام بھجوایا ہے، خان صاحب نے کہا ہے مجھے بزدلوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ اب خود ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے بزدل رہنا ہے یا بہادر ہو کے خان صاحب کے ساتھ لڑنا ہے۔ خان صاحب کسی چیز پہ نہیں آ رہے، خان صاحب اپنے موقف پہ جس طرح 27 سال پہلے ڈٹا ہوا تھا، خان صاحب ابھی تک اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے۔ خان صاحب اپنی عوام کی آزادی کے لیے سب سسٹم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو سزا ہو، اسی طرح گھروں میں بیٹھے رہیں، یا خان صاحب کی سزا روکنے کے لیے آپ کچھ عمل کرنا چاہیں گے؟ مین چیز ہے پرامن احتجاج۔ خان صاحب نے 5 مئی کو بولا تھا کہ آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے، لیکن جب تک ہم الیکشن کی بات کی جائے، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ہم کس الیکشن کی بات کر رہے ہیں؟ اگر جو پلاننگ چل رہی ہے بڑے حلقوں کی جانب سے، وہ چاہتے ہیں کہ چلو ہم خان صاحب کو باہر نہیں نکالتے لیکن تحریک انصاف کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ تحریک انصاف کا وزیر اعظم کون ہوگا؟ خان کے علاوہ کیا ہم کسی کو وزیر اعظم قبول کریں گے؟ یہ آپ کے لیے سوال ہے۔ الیکشن میری نظر میں الیکشن تب ہونے چاہیے جب عمران خان میدان میں ہو، خان صاحب جیل سے باہر ہو، خان صاحب وزیر اعظم بنے، کیونکہ وزیر اعظم کوئی اور بن گیا کسی کا کیا پتہ چلتا ہے۔ پہلے اتنے میر جعفر، میر صادق، اتنے بڑے بڑے غدار تحریک انصاف میں پائے گئے۔ پہلے ایک پریزیڈنٹ اپنا جوید ہاشمی ہو اور عثمان بزدار ہو، وزیر جو رہ چکے ہیں پرویز خٹک ہو، فواد چودھری ہو، علی زیدی ہو، عمران اسماعیل ہو، بے تحاشا بہت بڑی لسٹ ہے غداروں کی۔ غدار مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، سب سے زیادہ غدار مسلمانوں میں پائے گئے، اور کوئی بھی حکومت کرانی ہو، کوئی بھی سلطنت کرانی ہو تو غداروں کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگر تحریک انصاف میں مائنس خان کر کے کسی اور کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، اور وہ وزیر اعظم جو اپنی کابینہ بنائے گا، کیا اس پہ عوام کا ٹرسٹ ہوگا؟ کیا وہ خان کو قانون کے مطابق باہر نکال سکیں گے؟ یہ میرا آپ کے لیے سوال ہے۔ اور پہلے بھی میں نے جو آپ سے سوال کیا ہے کہ خان صاحب کو سزا ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا رول ہوگا؟ کیا آپ خان کے لیے باہر آئیں گے یا اسی طرح ٹویٹ کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے پروٹیسٹ اور نو پروٹیسٹ؟ آفیشیل ایکٹ آنند فن انہوں نے اپروو کروایا، کیوں کروایا؟ خان صاحب کو سزا دینے کے لیے۔ الوی صاحب بولتے ہیں کہ میں نے اس پہ سائن نہیں کیا، تو الوی صاحب 10 دن خاموش کیوں رہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ سوال کرنے کو اگر ہم آئیں تو بہت سوال ہو جاتے ہیں، پھر آپ بولتے ہیں کہ بھائی بندہ سوال کرتا ہے، سوال کیوں نہ کریں؟ ہمارا خان ابھی جیل میں ہے، ہمارے خان زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے، ہمارا خان ہماری حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہمیں خان کے علاوہ کوئی منظور نہیں، ہمیں کسی پہ بھروسہ نہیں، تو ہم کیوں نہ سوال اٹھائیں؟ سوال اٹھانا ہمارا فرض ہے۔ جس طرح ایک ایک کر کے خان کے جو سپاہی ہیں ان کو اٹھایا گیا، فرخ حبیب صاحب، ان پہ پہلے الزام لگا کہ میٹنگ کے لیے جا رہے تھے، پھر اس کی تردید ہوگی۔ فرخ حبیب صاحب کو جدھر یہ رہ رہے تھے ان کو اٹھایا گیا، کس کی مخبری سے اٹھایا گیا؟ سوال ہے۔ اپنا عثمان ڈار کو کس کی مخبری پہ اٹھایا گیا؟ صداقت عباسی کو کس کی مخبری پہ اٹھایا گیا؟ شیخ رشید کو کس کی مخبری پہ اٹھایا گیا؟ حسان نیازی کو کس کی مخبری پہ اٹھایا گیا؟ حیدر مجید کو کس کی مخبری پہ اٹھایا گیا؟ اویس لڑکا ہے، اس کو کس کی مخبری پہ اٹھایا گیا؟ یہ سوال ہے۔ اگر مخبریاں ہو رہی ہیں تو کون ہے مخبر؟ کون مخبری کر رہا ہے؟ کون ایک ایک کر کے تحریک انصاف کے
ان بندوں کو پکڑا رہا ہے جو خان کے ساتھ ابھی تک ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اگلی باری کس کی؟ حماد اظہر کی؟ مراد سعید کی؟ مراد سعید وہ واحد بندہ ہے کہ اگر ان کے ہاتھ چڑھ گیا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مراد سعید چیخے مار کے بولتا رہا کہ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو اس کو غدار بنا دیا گیا۔ مراد سعید نے بولا کہ اگر آگ لگی تو ساری بستیاں جلیں گی، اس شہر میں صرف ہمارا گھر تو نہیں۔ کل جو مستنگ میں دہشت گرد حملہ ہوا، اس کی ویڈیو دیکھ کے رات میں یہ نیند نہیں آئی۔ کیا کر دیا ہے ہمارے ملک کا حال۔ ایک دہشت گرد فری ہوتا جا رہا تھا پاکستان، کم سے کم دہشت گردی ہو رہی تھی۔ اب ملک میں کیا حال ہے؟ جب سارا سٹیٹ ایک پارٹی کو گھرانے کے لیے، اس کے چیئرمین کو سزا دینے کے لیے، اس کی خود مختاری کو ختم کرنے کے لیے اگر پورا سٹیٹ ساری طاقتیں لگ جائیں تو اس ملک میں دہشت گرد سر عام پھرتے ہیں، اس ملک میں چور سر عام پھرتے ہیں، اس ملک میں غدار سر عام پھرتے ہیں۔ میں اس ملک میں رہتا ہوں جس ملک کے سارے محب وطن غدار ہیں، اور غدار محب وطن ہیں، اور محب وطن وہ غدار محب وطن بن گئے اور آج ہمارے حکمران ہیں۔ سوچیں، سوال ہے کیا ہوگا؟ دہشت گرد اسی طرح دندراتے پھرتے رہیں گے اور ہمارا پورا سٹیٹ طریق انصاف کے پیچھے لگا رہے گا۔ خان صاحب کیا چاہتے ہیں؟ خان صاحب چاہتے ہیں کہ ایک ملک کے فیصلے ملک میں ہوں، ملک کی خود مختاری ہو، ملک اپنے فیصلے بیرونی ملک سے نہ کرے۔ خان نے صرف وہ چاہے، خان نے پاکستان کی خود مختاری چاہی۔ خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ بولا، خان نے منافقت نہیں کی۔ خان نے بولا بھائی ہم اپنی بیس نہیں دیں گے۔ کیا خان نے غلط کیا؟ آپ بتائیں۔ اگر غلط کیا ہے، کیوں غلط کیا ہے؟ کہ اپنے ملک کے لیے سوچنا غلط ہے کہ اپنی عوام کے لیے سوچنا غلط ہے؟ ذرا سوچیں، اور اس پہ بھی سوچیں کہ سائفر پہ خان صاحب کو سزا ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا رول ہوگا؟ آپ تب بھی سوچتے رہیں گے؟ اڈیالہ جا سکتے آپ لوگ، یہ میں آپ کو بتاؤں، کافی لوگ پوچھ رہے ہیں اڈیالہ جانے کا۔ اڈیالہ شہری علاقہ ہے، اڈیالہ روڈ آپ جائیں، روز جائیں، خان صاحب کے لیے ادھر پھول پھینکیں، چند لوگ جائیں جا کے پھول پھینکیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم غدار نہیں ہیں۔ مہربانی کریں، سوچیں، مراد سعید تک نہ پہنچنے دیں لوگوں کو۔ خان کے اوپر جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو نہ ہونے دیں، اور اس سائفر بھونڈے کیس میں باقی جو لوگ ملوث ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے، ان سے پوچھا جائے بھائی اگر یہ سائفر سچ ہے تو آپ نے سازش کیوں نہیں روکی؟ آپ نے انٹرفیئرنس کیوں نہیں روکی؟ آپ کو کیا ملا؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ سوال کریں، سوال اٹھائیں۔ سوال تو ہوں گے کیونکہ آگے ہمارا خان ہے، ہم خان کے لیے سوال کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے۔ شکریہ۔